اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرام، آئلی عدالتوں یعنی فیملی کورٹس کی جانب سے تنسیخ نکاح بوجہ ظلم و زیادتی کو تنسیخ نکاح ذریعہ خلا میں تبدیل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک نہایت اہم فیصلہ آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 7 اگست 2014 کو ایک خاتون سائمہ نے ایبٹ آباد کی فیملی کورٹ میں ایک شخص ابراہیم خان کے خلاف 2 کیسز کیے۔ ایک کیس میں تکذیب نکاح یعنی کہ ابراہیم خان سائمہ کا شوہر ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہے، اور اگر یہ بات وہ ثابت نہیں ہو پاتی تو متبادل کے طور پر تنسیخ نکاح بوجہ ظلم و زیادتی کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمان جہیز اور مہر کے اطلاع پانے کا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ جو کیا اس نے سائمہ کی طرف سے کہ اس کو نان و نفقہ دیا جائے اور متبادل کے طور پر مکان کا قبضہ یا اس کی موجودہ بازاری قیمت اس سے ادا کی جائے۔ ناظرین کرام، سائمہ کی جانب سے جو فیملی 2 کیس کیے گئے اس میں جواب دعویٰ جمع کرایا گیا اور ساتھ ساتھ دعویٰ حقوق زناشویی بھی ابراہیم کی طرف سے کرایا گیا، میٹریمونیل جو ہے نا وہ obligation کے حوالے سے کہ یہ کہ زن اشویی کرے، گھر آ کر بسے۔ ناظرین اکرام، دونوں کیسز جو ہے فیملی کورٹ میں ان کا فیصلہ 26 نومبر 2015 کو کیا گیا، جس کے مطابق عدالت نے نہ صرف سائمہ کو تنسیخ نکاح ذریعہ خلا بشرط معافی مہر کا فیصلہ بلکہ ساتھ ہی نان و نفقے بشمول عدت کے دورانیہ اور سمان جہیز بھی واپس کرنے کا فیصلہ دے دیا، جبکہ شوہر کی طرف سے جو دعویٰ اعادہ حقوق زناشویی کو خارج کر دیا گیا۔ فیملی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ضلعی عدالت نے ڈسٹرکٹ کورٹ نے بھی اپیل کے موقع پر وہی فیصلہ برقرار رکھا جو فیملی کورٹ یعنی ٹرائل کورٹ نے کیا تھا، لیکن خاتون کے نان و نفقے میں اضافہ کر دیا ڈسٹرکٹ کورٹ نے۔ سائمہ کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ اس نے اس کیس میں کہیں پر بھی خلا کی سزا نہیں کی، بلکہ اس کا دعویٰ تو تنسیخ نکاح بوجہ ظلم و زیادتی تھا۔ ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد نچلی دونوں عدالتیں یعنی آئلی جج، فیملی جج اور ضلعی جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ اس کیس میں تو ابراہیم خان پہلے ہی سائمہ کو طلاق دے چکا ہوتا ہے تو پھر خلا کی ضرورت کہاں سے آ گئی، اور اسی وجہ سے عدالت نے ابراہیم خان کو حکم دیا کہ وہ سائمہ کو حق مہر ادا کرے۔ ناظرین اکرام، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ابراہیم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ نہ صرف فیملی کورٹ بلکہ ضلعی عدالت کا فیصلہ اس لیے درست تھا کیونکہ سائمہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو اس لیے عدالت نے اس کو خلا دیا، اور دوسرا چونکہ ابراہیم کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے سائمہ کو طلاق نہیں دی تو اس لیے سائمہ مہر کی حقدار نہیں ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے اپنے سامنے فیصلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اہم کوسچن ریز کیا، وہ یہ تھا کہ اس کیس میں اصل تنازع یہ ہے کہ کیا شوہر نے طلاق دی ہے یا نہیں، لیکن شوہر یعنی ابراہیم کے خیال میں عدالت کی جانب سے خلا دینا درست ہے لیکن اس کی جانب سے طلاق دینا متنازع ہے، تو اس لیے عدالت نے اپنے سامنے مسئلہ صرف یہ رکھا کہ کیا جب ایک کیس میں عورت کی جانب سے تنسیخ نکاح ذریعہ ظلم و زیادتی مانگی ہو تو کیا عدالت عورت کے اس استدعا کو تنسیخ نکاح ذریعہ خلا میں خود سے تبدیل کر سکتی ہے، اور خاص کر جب عورت نے خلا مانگی ہی نہ ہو۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کا آغاز محمدن لاء کے پیراگراف نمبر 319(2) سے کیا، جس کے مطابق خلا بنیادی طور پر میاں بیوی کے درمیان ایک لین دین ہے جس کی ابتدا بیوی کی جانب سے ہوتی ہے، جس میں وہ شوہر کو اس کو آزاد کرنے کی خاطر معاوضہ آفر کرتی ہے، تو جس کو اگر شوہر تسلیم کرتے ہیں تو یہ طلاق بذریعہ خلا کہلائے گا، جو کہ ایک طلاق کے بائن کے برابر ہے۔ عدالت نے خلا کی تاریخ پر مشتمل ایک خوبصورت بحث کا آغاز اس کیس میں کیا۔ عدالت نے مشہور زمانہ فیصلے خورشید بی بی بنام بابو محمد امین سے کیا آغاز
جبکہ اختتام وفاقی شرعی عدالت کے ریسنٹ جو فیصلہ تھا حاجی سیف الرحمان کیس میں، جس میں یہ کہا گیا کہ خلا عورت کا ایک ایسا بنیادی حق ہے جس کے حصول کے لیے عورت کو کوئی وجہ بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت کا صرف یہ کہنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور عدالت عورت کو خلا شوہر کی بغیر کسی غلطی کے بھی دے سکتی ہے۔ ناظرین کرام، خلا پر عدالت نے ایک لمبی بحث کی اور عدالت نے تنسیخ نکاح بوجہ ظلم و زیادتی کی بات کی۔ اس ضمن میں عدالت نے ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی تاریخ و مقصد پر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی۔ عدالت نے مختلف کتابوں اور آرٹیکلز کا حوالہ دیا، کہا کہ اس ایکٹ کو مارز وجود میں لانے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حنفی فقہا کے نزدیک خلا میں بھی شوہر کی رضامندی لازمی ہے، تو یہ بات کولونین دور کے قانون دانوں کو قدرتی انصاف کے اصولوں کے خلاف لگ رہی تھی، یعنی کہ انگریز دور تھا، تو مندرجہ بالا باتوں کو دیکھتے ہوئے اس ایکٹ کا قیام 1936 میں عمل میں لایا گیا۔ ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ اور خلا کے حوالے سے بحث پر مشتمل پیراگراف کا نتیجہ عدالت نے یہ نکالا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل مختلف وہ حقوق ہیں جن کے تحت ایک عورت اپنی شادی کا اختتام کر سکتی ہے۔ ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت تنسیخ نکاح اور خلا کے ذریعے تنسیخ نکاح میں فرق جو ہے وہ یہ ہے۔ نمبر 1، ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ کے نیچے جب کوئی عورت عدالت کا رخ کرتی ہے اور عدالت سے کسی گراؤنڈ یعنی ظلم و زیادتی وغیرہ کی بنا پر نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو فسخ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف خلا کے لیے کوئی بھی وجہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ کے تحت تنسیخ نکاح کے لیے عورت کی جانب سے بتائی جانے والی وجہ کو جب عورت ثابت کر لیتی ہے تو عورت کا حق مہر برقرار رہتا ہے، جبکہ خلا کی صورت میں عورت کو اپنا حق مہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، خلا کی صورت میں فریقین کے درمیان ابتدائی ثالثی ناکام ہونے کے بعد عدالت پر لازم ہے کہ فوری بیوی کو خلا کی ڈگری دے، جبکہ ڈیزولیشن آف میرج ایکٹ کے تحت فیصلہ صرف تب دیا جا سکتا ہے جب شہادت مکمل ہو جائے۔ خلا، تنسیخ نکاح، فسخ اور ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ پر بحث کے بعد عدالت نے اپنے سامنے اس ایشو پر آئی اور قرار دیا کہ چونکہ اس کیس میں عورت کی جانب سے تنسیخ نکاح بوجہ ظلم و زیادتی کا کیس تھا اور یہ بات ریکارڈ سے بھی صاف ظاہر ہے، تو چونکہ خلا کے حوالے سے مندرجہ بالا بحث کے بعد اب ظاہر ہے کہ عدالت تب تک خلا نہیں دے سکتی جب تک عورت خود صراحت کے ساتھ خلا کا مطالبہ نہ کرے، تو اس لیے آئلی عدالت اور ضلعی جج کی جانب سے خلا کا فیصلہ دینا غلط تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ حل کرنے کے بعد عدالت نے اپنے سامنے موجود دوسرے مسئلے کا رخ کیا کہ کیا ابراہیم خان سائمہ کو طلاق دے چکا تھا یا نہیں، تو اس بابت عدالت نے سائمہ کی جانب سے اٹھائے جانے والے اس نقطے کو تسلیم کیا کہ ابراہیم خان نے اسے نہ صرف پولیس تھانے میں طلاق دی تھی بلکہ جرگہ کے سامنے بھی طلاق دی، جس کے گواہ بھی موجود ہے، انہوں نے شہادت کے موقع پر گواہی بھی دی، تو اس لیے عدالت نے طلاق کے معاملے میں عدالت عالیہ کے فیصلے کو درست تسلیم کیا، جس کے بعد عدالت نے ابراہیم خان کو حکم دیا کہ وہ سائمہ کو حق مہر کی ادائیگی کرے جو کہ گھر کا آدھا حصہ بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس اہم کیس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں فاضل جسٹس صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک امپورٹنٹ آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا۔ ناظرین اکرام، اس انتہائی اہم کیس کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالتوں کی جانب سے از خود تنسیخ نکاح بوجہ ظلم زیادتی کے مقدمات کو تنسیخ نکاح بوجہ خلا کے مقدمے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا میٹر ہے جناب کہ تنسیخ نکاح بوجہ ظلم و زیادتی کے مقدمات کو تنسیخ نکاح بوجہ خلا کے مقدمے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کو جسٹس عائشہ ملک نے لکھا، ان کے ساتھ بینچ میں موجود جسٹس یحییٰ فریدی اور جسٹس امین الدین خان نے اس سے اتفاق کیا۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم ججمنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔